بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ معروف قانوندان، معروف سیاستدان عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ کی آج پہلی برسی منائی جاری ہے، اور آج پشاور پریس کلب میں برسی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب۔ بلور صاحب، لطیف لالا کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے کیا مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف لالا ہمارے دوست تھے، بھائی تھے، اور بہت بڑا آدمی تھا۔ میں سمجھتا ہوں ڈکیٹس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ تو وہ شروع میں تو انہوں نے اپنا جو سلسلہ شروع کیا تھا وکالت کے بعد، تو وہ افضل بنگش کے ساتھ تھے، وہ بھی تھے، اور قاضی صاحب بھی تھے، قاضی انور بھی۔ تو یہ اس وقت ایز اے کمیونسٹ سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کافی کام بھی کیا کسانوں مزدوروں کے لیے، سب بڑا کام کیا۔ لیکن بعد میں پھر جب افضل بنگش کی وفات کے بعد پھر یہ ہمارے ساتھ آئے، دونوں، قاضی صاحب بھی اور لطیف لالا بھی۔ تو یہ پھر لطیف لالا ہماری پارٹی کے صوبائی صدر بنے تھے، قاضی صاحب بعد میں سیکرٹری بنے تھے، اور انہوں نے سیاست میں، لیکن جو ان کا ایک منفرد مقام تھا اور وہ کی اپنی سوچ تھی، وہ پارٹی کے اندر رہ کے ان کے لیے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا کہ پارٹی کے کئی فیصلوں سے ان کو اختلاف ہوتا تھا۔ تو دو دفعہ پارٹی کو سے انکار کیا، نکل گئے، پھر ہم جا کے اس کو منا کے واپس لے آتے تھے۔ اور قاضی صاحب کا بھی اسی طرح سے تھا۔ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ لطیف لالا نے جو کردار سیاست میں ادا کیا، جو وکالت میں بھی انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا، سیاست میں بھی مقام بنایا، اور لطیف لالا ایک بڑے دھڑلے کے آدمی تھے، بڑے سمجھدار، بڑے وہ دوستوں کے دوست تھے۔ تو اس کے بہت سے رخ ہیں، ایک سیاسی رخ ہے، ایک ان کا اس کا وکالت کا رخ ہے، رخ اس کا دوستوں کا ہے۔ تو اس نے بڑی اچھی دوستی کی، بڑی اچھے لوگوں سے پیار کیا، اور ہر آدمی، اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ میرے سب سے زیادہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر آدمی اس کو، انہوں نے ہر آدمی کو اتنا پیار دیا، ہر ایک کو، کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ میرے اس سے بڑے تعلقات ہیں۔ لیکن میں جب ہمارے بھائی بشیر بلور شہید کے کلاس فیلو تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ قریب بھی تھے۔ اور جس دن بشیر شہید ہوا تو میرے گھر میں آ کے پوڑیوں پہ، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دارو قطار رو رہے تھے، اس کے لیے بھی روتے تھے، اور ہارون شہید ہوا تو اس کے بھی آ کے بیٹھے روتے رہے۔ اور جس وقت یہ شہید ہوا تو میں جب پہنچا تو میں بھی وہ خوب رویا تھا۔ مجھے بڑا پیار تھا لطیف لالا سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اور وہ شہید ہے، وہ جنتی ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، سابق سیکرٹری داخلہ، معروف قانوندان، معروف سیاستدان، دانشور، لکھاری، مصنف، پتہ نہیں کیا کیا۔ شاہ صاحب، کیا کہیں گے؟ یہ جو ایک سال گزرا ہے لطیف لالا کے بغیر، اور بیچ میں ہم نے عدالتوں میں جو صورتحال دیکھی، جو بحرانی کیفیت دیکھی، جو قانون کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پلٹتے اور الٹاتے پلٹاتے دیکھا، تو کیا کہیں گے لطیف لالا کی شخصیت کے حوالے سے اور قانونی شعبے میں ان کی خدمات کے حوالے سے؟ لطیف لالا ایک بہت ہی قداور شخصیت تھے، سیاست کے میدان میں، وکالت کے میدان میں ان کا کوئی ثانی، اور یقیناً ان کی شہادت سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے جسے پر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے سیاسی، اور جس طرح سے جمہوری اقدار کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح سے آئین کی ایک ایسی تشریح ہو رہی ہے جسے کہ مطلق انانیت کو تقویت مل رہی ہے، تو آج اگر لطیف لالا ہوتے تو یقیناً اس ایک نقطے کے اوپر کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور آئین کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی صرف آئین میں الفاظ درج کرنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے جمہوری اقدار بڑے ضروری ہیں، اور اس کے پیچھے عوام کی طاقت بہت ضروری ہے، اور اس طاقت کو منظم رہنما کرتے ہیں، اور وہ رہنما ہمارے پاس لطیف لالا کی شکل میں موجود تھے۔ تو آج اگر وہ یہاں پر ہوتے تو یقیناً ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی سیاسی رہنما سے،
لیکن جو چیز کل غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے اور کل بھی غلط ہوگی. اگر ہم اس وجہ سے کسی چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے کل یہ غلط یہ کیا تھا تو آج اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. ہم نے چیزوں کو پرکھنا ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے، اور یہی وہ نقطے تھے جس کے لیے لطیف لالا نے ہمیشہ جدوجہد کی تھی، اور آج اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مداح یہاں پر جمع ہیں اور مختلف طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت ہے، یہی ان کے لیے سب سے بڑے خراج تحسین ہے کہ انہوں نے جو شمع روشن کی تھی فکر و دانش کی اور ترقی پسندی کی اور جمہوری اقدار کے ترویج کے لیے، آج ان کے مداح یہاں پر ہے اور اس مشن کو وہ آگے لے جائیں گے. ناظرین، ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو فکر و دانش کی شمع روشن کی لطیف لالا نے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے آج اس برسی تقریب میں شرکت کی. جی ناظرین، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری یوتھ افیئر طارق افغان ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب، کیا کہیں گے لطیف لالا کے کردار کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، خصوصاً قانون کے شعبے میں جب ہم ان کی خدمات اور ان کا کردار دیکھتے ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں، جو عدالتوں میں ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے، تو وہ اگر زندہ ہوتے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ لطیف لالا کا کیا کردار ہوتا؟ آج لطیف لالا کی پہلی برسی ہے، اسی حوالے سے ہم نے پریس کلب میں یہ تقریب منعقد کیا ہے. لطیف لالا اپنی شخصیت کے حوالے سے یکتا تھے. وہ نوجوانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، سیاسی ورکروں کے لیے ایک مثال تھے، اور ان کے سروں پر ایک سایہدار درخت کی طرح وہ ان کی زندگی تھی. آج کل جو پاکستان میں سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں اور جو یہ تقسیم کا سلسلہ شروع ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی اور ہماری عدلیہ میں بھی، آج اگر لطیف لالا زندہ ہوتے تو ان حالات میں وہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتے، جس میں ہماری بار ایسوسیشنز، پاکستان بار کونسلز، صوبائی بار کونسل جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں، اور اس حالات میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. تو اگر لطیف لالا جیسے قدآور شخصیت ہوتے تو وہ شاید یہ لیڈرشپ فراہم کرتے، اور جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، پاکستان بار کونسل ہیں، اس کو اس بات پر متفق کرتے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو بھی متفق کرے اور ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے، جو کہ آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہا. بطور استاد وہ نوجوان وکلاء کے لیے کیا کردار ادا کرتے تھے؟ بطور استاد لالا تو ایک پرفیکشنسٹ تھے. وہ نئے آنے والے جو طلبہ ہیں ان کو ڈرافٹنگ کے حوالے سے، ان کو کتاب سے دوستی کرنے کے حوالے سے، ان کو قانون سیکھنے کے حوالے سے مفید مشورے دیا کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ وقت دیا کرتے تھے. ان جیسے جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ نوجوان وکلاء کی رہنمائی کرے، لیکن لالا وہ واحد شخصیت تھے، وہ واحد وکیل تھے جو سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے تھے، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہ چکے تھے. اس کو اس چیز میں مزہ آتا کہ وہ جو نوجوان وکلاء ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارے، ان کو نصیحت کرے، ان کو ایک اچھا وکیل بننے کے لیے ٹپس دے، ان کو اس بات پہ رہنمائی کرے کہ وہ اخلاقی طور پر بھی ایک اچھا وکیل بنے، علمی طور پر بھی ایک اچھا وکیل بنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، ایسی ہی شخصیات ہوتی ہیں لطیف لالا کی طرح کہ جو دنیا سے تو پردہ کر جاتی ہیں، لیکن اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنے بہترین کردار کی وجہ سے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں. بہت شکریہ.